وہ جو کروڑوں کے مالک تھے ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے. وہ اللہ کا شکر کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے صرف حالات خراب ہیں، پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی. یہ برائی تو ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے تو صرف حالات خراب ہیں. ہم رونا روتے، ہمارے حالات خراب، حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. اور بھائی تو نے اپنے آپ کو اللہ کی پابندیوں سے الگ کر دیا، تیرے حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ اللہ نے تو کلیجے پھاڑے ہیں، اللہ نے تو آسمان سے آگ برسائی ہے ایسے لوگوں پر. یہ تو شکر کریں آگ نہیں آ رہی. دھوکہ وہ کرتے تھے، فراڈ وہ کرتے تھے، لینے دینے کے پیمانے الگ کیے ہوئے تھے، ترازو کے اندر ہیر پھیر تھا، پیسے پورے لینے نہیں، چیز دینی نہیں، پیسوں کے مطابق چیز نہیں دینی، چیز دیتے ہوئے فراڈ کرنا. تبخس الناس اشیاءہم، ہر قسم کے معاملات میں کمی کرنا، کسی کی مزدوری پوری نہیں دینی، کسی کا حق کھا جانا، یہ ان کا کام تھا. اللہ نے 3 عذاب بھیجے. کیا یہ سارے گناہ ہمارے اندر نہیں ہیں ایز اے معاشرہ؟ اور ہمارے تو کلیجے پھٹنے چاہیے تھے. ایز اے معاشرہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے کہا مسکین کو دینا، وہ کہتے نہیں دینا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات بات ختم کر دیا. کیا ہم غریبوں مسکینوں کو ان کا حق دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں اچھی بات ہے، اگر نہیں دیتے تو تباہی تو آنی ہے، تباہی تو آنی ہے. اللہ ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. انسان اس دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل دی ہے، سمجھداری دی ہے. عقل اگر ہم اس کا لغوی معنی پڑھیں نا تو اس کا معنی ہی باندھنا ہوتا ہے. عقل، اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے جانور باندھا جاتا ہے. عرب لوگ اپنے سروں کے اوپر ایک رسی باندھتے ہیں، اس کو بھی اقال کہتے ہیں. اصل میں یہ رسی ہوتی تھی اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے. تو اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، اونٹ کا گھٹنا باندھا، جب کھولا تو وہی رسی سر پہ باندھ لی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کا معنی باندھنا ہوتا ہے. عقل مند آدمی کو اس کی عقل باندھ دیتی ہے. ایک بندہ چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، عیسائی تو پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، کوئی ایسا غیر مسلم کافر جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی اپنی عقل اس کو بھی پابند کرتی ہے. وہ بھی باہر بازار میں چوراہے میں بغیر لباس کے ننگا نہیں کھڑا ہوگا، اس کی عقل اس کو روکتی ہے. ہاں، جس کے اندر عقل نہ ہو وہ تو کھڑا ہو جائے گا، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، لیکن بغیر لباس کے ننگا وہ بھی کھڑا نہیں ہوگا. بے حیائی ان کے اندر بھی عام ہے، شاید گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کو وہ بھی برا سمجھتے ہیں. شراب شاید ان کے ہاں حلال ہے، لیکن شراب پی کر وہ گاڑی نہیں چلاتے، اس کی عقل روکتی ہے یہ کام نہیں کرنا. تو عقل انسان کو پابند کر دیتی ہے. ایک ہے ہمیں ہماری عقل پابند کرے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. ایک ہے ہم اپنی عقل کو اللہ کے تابع کر دیں. جو اللہ نے کہہ دیا عقل نے وہ کرنا ہے. ہماری عقل ہی نہیں ہے، ہماری عقل اللہ کے تابع ہے. ہم اپنی عقل کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. اب قرآن کے اندر کیا آیا ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ، کھانے میں زیادتی نہ کرو. اور حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو کھانا صرف اتنا چاہیے جس سے انسان کی کمر سیدھی ہو جائے. اگر کوئی زیادہ کھانا چاہتا ہے تو فرمایا وہ پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک میں کھانا، ایک میں پینا اور ایک سانس کے لیے. اب ایک پابندی اللہ نے لگائی، اس کے رسول نے لگائی کہ زیادہ کھانا نہیں. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں پابندی نہیں مانتا، میں زیادہ کھاتا ہوں.
اب زیادہ کھا کھا کے ہوتا کیا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، موٹاپا آ گیا، اب وہ گھر میں بیٹھا ہے، یا پھر بعض اوقات بہت ساری بیماریاں لگ گئی. اللہ نے تو ایک پابندی لگائی تھی، اب بہت ساری پابندیاں لگ گئی. اور اگر شوگر ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا نہیں کھانا، اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا ڈاکٹر کہتے ہیں نمکین نہیں کھانا. ایک اللہ کی پابندی چھوڑی، 10 پابندیاں اپنے اوپر لگوا لی اس نے، اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی پابندیوں میں دے دیں، دنیا کی یہ بہت ساری پابندیاں، بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات ہم سے دور ہو جائیں گی. اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی پر پابندی نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. اللہ کی پابندیاں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور یہ سچی بات ہے. اللہ اگر ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ایک باپ چھوٹے بچے کو کہتا ہے بیٹا موٹر سائیکل نہیں چلانی، 6-7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا بچہ، وہ کہتا ہے میں نے چلانی ہے. اب باپ سے آنکھ چرا کر موٹر سائیکل اس نے نکالی، باہر گیا، حادثہ ہو گیا، ٹانگ توڑی، گھر میں آ گیا. باپ نے ایک پابندی لگائی تھی، پابندی میں فائدہ تھا، باپ کی بات نہیں مانی، اب ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اپاہج ہو کر گھر میں بیٹھ گیا. باپ کی پابندی میں فائدہ تھا کہ نہیں تھا؟ اساتذہ پابندی لگاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں پابندیاں ہوتی ہیں انسان کے فائدے کے لیے. یہ ایک انسان دوسرے انسان پر پابندی لگا رہا ہے، مقصد فائدہ ہے. اللہ تو ہمارا خالق ہے، اللہ تو ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، یسر. اور بھائی اللہ کی پابندیاں تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری دنیا کی بہتری کے لیے. اللہ نے جو جو انسانوں پہ پابندی لگائی ہے اس میں انسان کا فائدہ ہے. ولا یرید بکم العسر. اللہ نے کبھی ایسی پابندی نہیں لگائی جس میں انسان کے لیے تنگی ہو. ہاں انسان اس کو تنگی سمجھ لے، یہ انسان کی بات ہے. اللہ تنگی کے لیے کوئی پابندی نہیں لگاتا. اللہ کی ساری پابندیاں انسان کی آسانی کے لیے ہیں. اب میں ایک مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے پابندی لگائی دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں پڑھنی. اب بعض لوگوں کو یہ پابندی لگتی ہے، مشکل کام لگتا ہے، بعض لوگوں کو ناممکن لگتا ہے، بندے کام ہی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہی نہیں. اب ہوتا کیا، اب بیماریاں لگ گئیں. اب ڈاکٹر کہتا ہے چودھری صاحب، فلان صاحب، ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اتنے کلومیٹر کا چکر تو نے لگانا ہے. اب ایکسرسائز شروع ہو گئی. اللہ نے کیا کہا تھا، گھر سے نکلو، مسجد میں آؤ، فجر کی نماز پڑھو. اللہ نے تو اتنا سا کام دیا، اس نے یہ کام نہیں کیا. اب ڈاکٹر کے کہنے پر 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر یہ واک کر رہا ہے. اللہ نے کہا فجر کا قیام لمبا ہوتا ہے، اللہ نے تو صرف تجھے کھڑا کیا تھا 5-10 منٹ کے لیے، تو نے پابندی نہیں مانی. اب ڈاکٹر تجھے دوڑا رہا ہے، چل دوڑ. پھر وہ کہتا ہے ایکسرسائز بھی کرنی. اللہ نے تو کہا تھا چھوٹا سا رکوع کر لے، چند ایک تسبیحات رکوع میں پڑھ لے، تو نے کام نہیں کیا، بیماریاں لگ گئیں. اب ڈاکٹر کہتا ہے ایکسرسائز کرنی ہے، اتنی دیر تک کمر جھکا کے رکھنی ہے. اللہ نے تو صرف ایک سجدہ مانگا تھا نا، ایک پابندی سجدہ کر لو، تو نے نہیں کیا. اب ڈاکٹر کہتے ہیں اتنی دیر تک اپنے جسم کی حالت ایسے رکھنی ہے، تیرا دماغ، تیرا سر تیرے وجود سے نیچے ہو، تاکہ خون تیرے سر میں آئے، دماغ میں آئے. اب بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا الٹا، تھوڑی دیر کے لیے الٹے ہو جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے. ہمیں تو اللہ نے صرف ایک سجدہ دیا تھا، ہم نے اللہ کی پابندیاں چھوڑی. کتنی پابندیاں. اور میں نے دیکھا یہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں آپ، اور جو جو فائدے یوگے کے بتلاتے ہیں، سچی بات ہے وہ سارے فائدے نماز کے اندر ہے. اتنی دیر کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ، اتنی دیر کے لیے ایسے بیٹھ جاؤ، اتنی دیر کے لیے ایسے کرو، اتنی دیر کے لیے ایسے کرو، وہ سارے فائدے اللہ کے ایک حکم نماز پڑھنے میں تھے. ہم نے اللہ کا ایک حکم چھوڑا، اتنی پابندیاں اپنے اوپر لگوا لیں. لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ایکسرسائز کرنا بری بات ہے، میں سمجھا رہا ہوں. فجر میں نمازیوں کی تعداد کم ہے،
پارک میں پھرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی پابندی کو دور کر دیں گے، ڈاکٹر کہتے ہیں رات کو کھانا کھاؤ اور جلدی سونا نہیں، اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ مغرب کے بعد سونا نہیں ہے، کھانا شانا کھاؤ، عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، وقفہ آ گیا، وہ اللہ نے تو پہلے ہی ہمیں حکم دے دیا۔ وزن بڑھ گیا، لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائٹ کرو، کھانا کم کرو، فلاں کم کرو، آدھی روٹی کھاؤ۔ اسلام نے کیا کہا؟ روزے رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سموار کا، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، بہترین ڈائٹ ہے، وزن کم کرنے کا بہترین سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ نے جو جو پابندیاں لگائی اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور مردوں کی جماعت اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اللہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ آج ہمارے دل پاک کیوں نہیں؟ ہماری نگاہیں نیچی کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے حکم دیا قرآن میں خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، پردہ چھوڑا، گھر سے باہر نکلیں، مرد کی نگاہ میں حیا ختم ہوئی، معاشرے میں بے حیائی بڑھ گئی، آج عزتیں بچانا مشکل ہو گیا، اور اتنی بے حیائی ہو گئی ہے۔ اور پھر بے حیائی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا جس قوم میں بے حیائی بڑھ جائے اللہ ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اور ہم جانتے ہیں معاشرے میں کتنی برائیاں جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں۔ تو اللہ نے جو پابندیاں لگائی اس میں ہمارا فائدہ ہے، بلکہ فائدہ نہیں، آپ یوں سمجھیں وہ پابندیاں انسان کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ محترم بھائیو، کبھی کبھی نا انسان باہر نکلے، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کائنات کے نظام میں تھوڑا سا غور کرے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کائنات کے نظام میں غور کیا کرو۔ یہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے سائنسدان یہ بات کہتے ہیں سورج ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے کہ غالباً 13 لاکھ زمینیں ایک سورج میں سما سکتی ہیں، اور پھر سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورج سے بہت بڑے بڑے سیارے، اربوں گنا بڑے سیارے ہیں، اور وہ کائنات میں اتنی تعداد میں ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کل فی فلک یسبحون، پوری کائنات کو اللہ نے پابند کیا ہوا ہے، ساری کائنات اللہ کے حکم کے پابند ہے، چل رہی ہے۔ کوئی سیارہ ایک بھی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے یا تھوڑا سا اپنی روٹین سے ہٹ کر چلے، زمین تباہ ہو جائے۔ کوئی سیارہ کہہ دے میں تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں یا دوسرے سیارے سے اپنا تھوڑا سا فاصلہ کم کر دیتا ہوں، زمین تباہ ہو جائے۔ اللہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، اور ہم پر پابندیاں کوئی انسان نہیں، اللہ لگا رہا ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو کہتا نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کی پابندیاں میں نہیں کر سکتا، نماز میں نہیں پڑھ سکتا، ہاں میں اپنی مرضی سے جیوں گا، پھر 1000 پابندیاں اپنے اوپر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک سیارہ، سورج بھی ایک سیارہ ہے، صرف بات سمجھانے کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، سورج ایک سیارہ ہے، اس کا زمین سے جتنا فاصلہ ہے، اگر وہ فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جائے، آپ دیکھو گرمی کتنی ہے، آپ گزشتہ ایک ہفتے کی خبریں پڑھیں، یورپی ملکوں میں اموات ہو رہی ہیں، اٹلی سے لے کر یوکرین تک کروڑوں لوگ اس گرمی سے متاثر ہو چکے ہیں، اور میں نے پڑھا 1300 بندے مر چکے ہیں، 1300 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اگر یہ سورج زمین سے اپنا تھوڑا سا فاصلہ کم کر لے، ہم کہتے ہیں نا میں نے تھوڑی سی غلطی کرنی، تھوڑی سی نافرمانی، اگر یہ سورج اللہ کی پابندی جو اللہ نے لگائی ہے اس سے تھوڑی سی نافرمانی کرے اور زمین کے تھوڑا سا قریب ہو جائے، سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی چند دنوں میں سوکھ کر بھاپ بن کر اڑ جائے، زمین تندور بن جائے اور انسان جھلس جائیں۔ تھوڑی سی نافرمانی کرنی اس نے، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جانا۔ اور اگر تھوڑا سا زمین سے زیادہ دور ہو جائے،
زمین سرد ہو جائے، برف بن جائے، انسان مر جائیں، یہ ہے تھوڑی سی نافرمانی۔ کائنات کا نظام ذرہ سی بھی نافرمانی نہیں کرتا اللہ کی۔ اور کبھی کبھار غور کیا کریں، یہ سورج، یہ چاند، ہماری فصلیں اس سے تیار ہوتی ہیں، ہمارا اناج اس سے تیار ہوتا ہے، ہمارے پھل اس سے تیار ہوتے ہیں، ہمارا سبزہ اس سے اگتا ہے، دن اور رات اس سے بنتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ماں جی کو کہنے لگے اماں جان آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، کوئی خاص حدیث ہمیں سنائے، کوئی خاص واقعہ سنائے۔ ماں جی نے ایک بڑی حدیث سنائی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، اے عائشہ آج ساری رات میں نے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، کچھ دعائیں التجائیں کرنی۔ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی بھیگ گئی، آنسو اور نکلے، گود بھیگ گئی، آنسو اور نکلے، وہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھیگ گئی، زمین تک آنسو جا رہے ہیں۔ ساری رات آپ روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ صبح بلال رضی اللہ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول آپ اتنا رو رہے؟ کہا بلال آج مجھے ایک بات نے رلا دیا۔ کون سی بات؟ کہا مجھ پر 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں لوگ ان آیتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ میں غور کر رہا ہوں، مجھے رونا ہی جا رہا ہے۔ کون سی آیات اللہ کے رسول؟ فما ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، او عقل والوں غور کیوں نہیں کرتے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آسمان اور زمین میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ عقل نہیں آتی، غور نہیں کرتے۔ کائنات کا نظام اپنی روٹین سے چل رہا ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ کا پابند ہے، ایک لمحے کی بھی تاخیر کبھی سورج نے کی ہو، کبھی چاند نے کی ہو؟ جو فرمایا غور کرے گا وہ یہ بات بولے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس نظام کو فضول پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ میں غور نہیں کرتا، میں گناہگار ہوں، مجھے آگ سے بچا۔ ان 2 آیات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات روتے رہے۔ تو بات میں یہ سمجھا رہا ہوں، پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، رتی برابر نافرمانی نہیں ہے۔ اگر وہ رتی برابر نافرمانی کرے زمین تباہ ہو جائے، بس انسان نہیں مانتا۔ پوری کائنات اللہ کے نظام پہ چل رہی ہے، آج تک کائنات کا نظام خراب نہیں ہوا۔ تیرا میرا نظام کیوں خراب ہے؟ تیرے میرے حالات کیوں خراب ہے؟ ہم اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی پابندی کے تابع کر لو، پھر دیکھیں کیسے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ کے حالات کیوں خراب ہو؟ دیکھیں نا، آپ کسی بھی ملک، پاکستان کے آپ شہری ہیں، آپ یہاں کے قانون نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے حالات خراب ہوں گے نا۔ کائنات اللہ کی ہے، آپ اس کائنات کے شہری ہیں، اللہ کے حکم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں ایک بہت بڑا حصہ سابقہ قوموں کا بیان کیا ہے۔ قوم نوح اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے تباہ کر دی۔ قوم عاد اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے ہواؤں کے ساتھ تباہ کر دیا۔ قوم سمود اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے چیخ کے ذریعے تباہ کر دیا۔ قوم لوط بار بار قصہ قرآن میں ہے، کیا گناہ تھا قوم لوط کا؟ سب سے بھیانک سزا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو دی ہے۔ کبھی غور کیا کیا انہوں نے کیا تھا؟ اللہ کا ایک نظام تھا، فطرت کا ایک نظام تھا، اس فطرت کے نظام کو انہوں نے بدل دیا۔ اللہ نے فطرت کا ایک نظام رکھا ہے، مرد کی عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، گھریلو نظام چلتا ہے۔ انہوں نے یہ چھوڑ کر ہم جنس پرستی کو ایجاد کیا، مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں۔ اللہ کا صرف ایک نظام انہوں نے تبدیل کیا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا تأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کائنات میں یہ گنونا جرم سب سے پہلے تم نے کیا۔ ایک ہی حکم نہیں نہ مانا، شرک تو تھا ہی، اس کے علاوہ ایک حکم، اللہ کا ایک قانون توڑا، جعلنا عالیہا سافلہا، اتنی بھیانک سزا دی کہ فرشتے نے زمین اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے نیچے مار دی۔
آج تک ایسا عذاب کسی قوم کو نہیں ملا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اوپر سے نام لکھے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی. حالانکہ اتنی اوپر سے بندہ گرے مر تو جاتا ہی ہے، لیکن اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کی. کیا یہ برائی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ او اللہ کا شکر کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے صرف حالات خراب ہیں، پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی. یہ برائی تو ہمارے اندر بھی ہے. ایز اے معاشرہ کیا ہمارے اندر یہ برائی نہیں ہے؟ یہ تو زمین پلٹ دینی چاہیے تھی. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے صرف حالات خراب ہیں. پڑھا کریں قوم شعیب کو، کیا جرم تھا ان کا. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ماپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزیں لینے دینے میں دھوکہ فراڈ کرتے تھے، پیسے زیادہ لے لینے، چیز تھوڑی دے دینی. زمین کا امن انہوں نے خراب کیا تھا. کیا یہ گناہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ اللہ نے 3 عذاب ایک قوم پر نازل کیے. 3 عذاب. دھوکہ وہ کرتے تھے، فراڈ وہ کرتے تھے، لینے دینے کے پیمانے الگ کیے ہوئے تھے، ترازو کے اندر ہیر پھیر تھا، پیسے پورے لینے نہیں، چیز دینی نہیں، پیسوں کے مطابق چیز نہیں دینی، چیز دیتے ہوئے فراڈ کرنا. تبخسوا الناس اشیاءہم، ہر قسم کے معاملات میں کمی کرنا. کسی کی مزدوری پوری نہیں دینی، کسی کا حق کھا جانا، یہ ان کا کام تھا. اللہ نے 3 عذاب بھیجے. عذاب یوم الذلہ، بادل آئے بھاگ کے گئے، نیچے بارش ہونے والی ہے، اوپر سے آگ برسی. دنیا کے اندر یہ بھی بادل آیا ہے جس بادل نے آگ برسائی تھی. اور قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آگ سے بندہ مر جاتا ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے حرکت کی، زلزلہ برپا ہو گیا. زلزلے سے بندے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ ایک زلزلے میں گونج ہوتی ہے، وہ زلزلے میں گونج نہیں تھی، چیخ تھی. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، چیخ سے اللہ نے ان کے کلیجے پھاڑے. کیا یہ سارے گناہ ہمارے اندر نہیں ہیں؟ ایز اے معاشرہ، اور ہمارے تو کلیجے پھٹنے چاہیے تھے. ایز اے معاشرہ بات کر رہا ہوں. ہمارے تو صرف حالات خراب ہیں، ہم رونا روتے، ہمارے حالات خراب، حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. اور بھائی تو نے اپنے آپ کو اللہ کی پابندیوں سے الگ کر دیا، تیرے حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ اللہ نے تو کلیجے پھاڑے ہیں، اللہ نے تو آسمان سے آگ برسائی ہے ایسے لوگوں پر. یہ تو شکر کریں آگ نہیں آ رہی. قوم فرعون، نمرود، قارون، کیا جرم تھا ان کا؟ تکبر کیا تھا قارون نے، زمین میں دھنسایا اللہ نے. شکر کرے زمین نہیں پھٹ رہی. باغ والوں کا قصہ اللہ نے سورہ قلم کے اندر بیان کیا. اللہ نے ہنستا بستا باغ دیا ان کو. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے ایک پابندی لگائی، فآت ذی القربى حقہ والمسکین، جب بھی فصل آئے مسکین کو اس کا حق دینا ہے. ایک کام انہوں نے کیا کہا؟ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، مسکین کو نہیں دینا ہم نے. اللہ نے کہا مسکین کو دینا، وہ کہتے نہیں دینا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات باغ ختم کر دیا. کیا ہم غریبوں مسکینوں کو ان کا حق دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں اچھی بات ہے، اگر نہیں دیتے تو تباہی تو آنی ہے، تباہی تو آنی ہے. قوم سبا، قرآن کے اندر ایک سورت ہے قوم سبا. اللہ تعالیٰ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. 2 بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو دی. ایک امن دیا، ایک رزق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وافر مقدار میں رزق، اور ہر طرف سے رزق، ہر طرف سے رزق. ہر بندہ لاکھوں کروڑوں کا مالک، ہر بندہ لاکھوں کروڑوں کا مالک. یہ ایسی قوم بھی دنیا میں آ چکی ہے کہ ہر بندہ ہی امیر ہے، غریب ہے ہی کوئی نہیں. من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے.
رزق آ رہا ہے، زمین سے، آسمان سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے رزق آئی جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں ان نعمتوں کی شکر ادا کرنا ہے، اور بھئی اللہ نے دیا، اللہ کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ایک پابندی لگائی، میرا حق ادا کرنا ہے، نہیں کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی نقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے دونوں نعمتیں چھین لی۔ وہ جو کروڑوں کے مالک تھے ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے، جو بھوک عذاب، خوف، پہلے بڑے امن میں رہتے تھے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اب خطرہ ہے کوئی ادھر سے آ کے مار دے گا، کوئی ادھر سے آ کے مار دے گا، کوئی ادھر سے آ کے مار دے گا۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ یہ سیلاب آیا، کروڑوں کے مالک فقیر ہو گئے۔ 2005 کا کہتے ہیں جب زلزلہ آیا تھا، ایسے لوگوں کو دیکھا، کروڑوں کا مالک اور غریب ایک ہی خیراتی ادارے سے روٹی کھا رہے ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ قوم سبا اللہ نے تباہ کر دی، ساری کی ساری، ناشکری کی انہوں نے۔ اور محترم بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوموں کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ ذرا کبھی کبھار یہ قرآن پڑھ کے، قوموں کا تذکرہ پڑھ کے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں پائی جاتی۔ اگر اللہ کا قانون اسی طرح کا چلتا ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یہ سارے عذاب کے ہم مستحق تھے ایز اے معاشرہ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، صرف ہمارے حالات ہی خراب ہوتے ہیں اور زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ نے جو ہم پر پابندیاں لگائی ہے نا، اللہ کی پابندیاں اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ اللہ عزت بھی دے گا، اللہ رزق بھی دے گا، اللہ برکتوں سے نوازے گا۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، اور مولوی صاحب یہ باتیں صرف کرنے کی ہیں، آپ کو نہیں پتا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، آپ کو نہیں پتا حالات بڑے خراب ہیں، بے روزگاری بڑی ہے، میں یہ ٹھگی فراڈ کیوں کرتا ہوں، دھوکہ کیوں دیتا ہوں، کسی کا حق کیوں مارتا ہوں، میرے حالات خراب ہیں، میرے حالات خراب ہیں۔ اگر نصیحت کر دو اور جب حالات ٹھیک ہو جائے گا نا، تب یہ کام کر لیں گے۔ یعنی جس کی یہ سوچ ہے، گویا وہ اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ پہلے تو میرے حالات ٹھیک کرنا، پھر میں فراڈ چھوڑوں گا، پھر میں ٹھگے چھوڑوں گا۔ نعوذ باللہ، اللہ تیرا کیا پتا، میں ٹھیک ہو جاؤں تو مجھے نعمتیں چھین لے، نعمتیں نہ دے۔ گویا وہ اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہے۔ بھئی ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ اس کا نعمت بدل ضرور دیتے ہیں۔ آپ خود کو اللہ کی پابندیوں میں لے آئیں، اپنی عقل کو، اپنی فہم کو، اپنی سمجھ کو اللہ کے تابع بنا دیں۔ جو اللہ نے ہم پر پابندیاں لگائی ہیں، نماز کی پابندی ہے یا دیگر احکامات کی ہیں، جتنی باتیں میں نے کی ہیں، حلال و حرام کی، دھوکہ فراڈ کی، ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، ہم اپنے اوپر لگا لیں، ہم سب کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں لگائیں گے تو پھر ڈاکٹر پابندیاں لگائے گا، پھر وکیل پابندیاں لگائے گا، پھر جج پابندیاں لگائے گا، پھر معاشرہ پابندیاں لگائے گا، اور ہم 1000 پابندیاں قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی چند لگائی ہوئی پابندیاں جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔